کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے. فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے. جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے. عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے. جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی. تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے. اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے بندے، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر. اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان 4 میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے. اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے. حسن بصری کہتے ہیں
کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ. اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا. فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے. یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا 1 مہینہ روزے نہیں رکھے. تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے. اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی سے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ
میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرتے، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائے، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں
کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے. بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں. پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بلا نہ کہا جائے یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، وہ کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر. کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی، تو ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے، تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو
صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہیپیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے، یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہوگی، فراغت ہوگی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی. اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس سے. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں.
پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. عمرو بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. 2/3 نے 20 دن روزے اور 1/3 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، ویسے تو 4 ہفتے بنتے لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے، یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے. 10 دن یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں، بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے، بغض سے اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اضغانکم ضغن کی بات پڑھی اور ضغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی، انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی، اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس کو میں نہیں بھول سکتی، یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے، ہلکا پھلکا رہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں معاف کر دوں گی، میں اپنے دل سے نکال دوں گی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں گے. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، سختی ختم کرتے ہیں، پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں، سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو، اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے، کبھی کسی کا رویہ ستائے، تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے. اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے، فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں. وسوسہ، کینہ، عداوت، غصہ، کڑنا، جلنا، دل کی سختی، کدورت، یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے باہر ہوتا ہے.
ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے، ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے۔ سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں، قدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے، عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے۔ یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے۔ جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وہر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو بہرحال 10ویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے۔ تو 10ویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے۔ صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی۔ اور 10ویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا۔ جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے، یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ تو بہرحال 10ویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے۔ ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے۔ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں،
جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر ہم کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے بندے، ان کو اپنا بندہ قرار دیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان 4 میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا،
اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ. اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا. فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے. یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا 1 مہینہ روزے نہیں رکھے. تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے. اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پچھلے سال کے گناہوں کا
کفارہ بن جائے گا. ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی. کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرتے، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی. اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے. یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں. سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے. یعنی اتنی تاکید ہے. ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. اصلاح کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتے. تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا. ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائے. اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے. اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیض آ جائے. تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے. اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں. تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے.
بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں. پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بلا نہ کہا جائے یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی یا اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. اب کیا ہے، پوری دنیا کے مسئلے مسائل آپ CNN کھول لیں یا BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دورا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے کہ فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا ہے خوف کہ پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہو، وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ہو. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ کی حفاظت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا، اکیلے گئے تھے، کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی، سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو نہیں، تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا. پھر اسی طرح
آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی، کوئی رشتہ دار والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے، کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائش ہوتی ہے پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی، بشر الصابرین. اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے. اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں. آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہو، کیونکہ میں نے تو باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں، پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بی سوچ کے رکھنا ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی. اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا. جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسے ہی کرتا جائے گا. اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دار السلام اس کا نام ہے. اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سلامتی کہاں ہے، پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی، اللہ کے پاس. اللہ السلام ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں. آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. تکلیف سے آزاد صرف جنت والے ہی ہیں، جہنم والے تو ہیں ہی سراسر تکلیف میں. وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی معاشی مسائل نہیں ہوں گے. بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، صرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی. جیسا آپ کا ٹیسٹ ویسے ہی کھانا مل جائے گا آپ کو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تھوڑا اور کھا لوں، لیکن غلطی کر کے کھا لیتا ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. نہ کھائے تو حسرت میں رہتا ہے، تھوڑا اور مزہ کر لیتا ہے. تو جنت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے. لہذا اس دنیا میں مشکل آئی، صبر کیا، تو صبر کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے. چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں. کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے. اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی. فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے. تو اب پہلا کام یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں
ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور وہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں بہت ہی ڈپریشن میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ ان سے بات کریں. خیر میں نے فون پہ بات کی تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، میں اب اس کو کیسے دیکھوں گی، اب وہ میں اس کی چیزوں کا کیا کروں گی، میں اس کو کیسے بھولوں گی، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، میرا اس کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا. یہ تو ہو گیا، اب دیکھ نہیں پائیں گے، قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا انشاءاللہ. اگر وہ نیک تھا اور آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے، تو ملاقات دوبارہ ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں مشکل یا کوئی آزمائش یا کوئی بھی نقصان اس کو ایکسپٹ کرنا کہ بس یہ ہو گیا نا، گلاس ٹوٹ گیا بس، اب میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات کو مہمان توڑ دیتا ہے، اب تو خیر ڈسپوزیبل سے مہمانوں کو بھگت لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے شوق سے آپ بڑی اچھی کراکری نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے ہاتھ سے چھڑک جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اب وہ ساری محبت اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے. چھوڑے اس کو، یہ تقدیر کا حصہ تھا، اس کی موت یہی لکھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اس نے یہی ٹوٹنا تھا. ہو گیا نا، بس ہو گیا، ختم، آگے چلو، موو آن. اللہ اور دے گا. دیکھیں اگر ہمارے برتن ٹوٹے نا تو ہم نئے کہاں سے خریدیں، اور تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا کچھ بھر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ سے دہرا کریں کہ یہی زندگی ایسی ہی ہے، رولر کوسٹر ہے، اسموتھ رائڈ نہیں ہے. یہ ہوگا، کوئی بات نہیں. جب آپ بیک ہوم جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، اس پہ یہ ہوگا، اور کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد کرتے توبہ کیسا گڑا آ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ سارا مزہ ہی خراب کیے رکھتے ہیں اپنا اور دوسروں کا بھی. تو یہ تو ہوگا، ٹوٹی سڑک پہ آپ چڑھے ہیں تو ہوگا، اس زندگی میں آئے تو اب یہ تو ہوگا، ایکسپٹ کر لیں گے. ایکسپٹ کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. جو بھی امتحان آئے کہیں شکر اللہ کا، اس سے بڑا نہیں آیا، وہ آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا. کچھ مسائل کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ مسائل زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ زیادہ عرصے کے لیے اجر و ثواب بڑھنے لگ گیا. کبھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور شروع ہو چکا ہوتا ہے، انسان اور زیادہ بوجھ تلے دب جاتا ہے. اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں. یہ ایکسپٹ کیا، ایک اور بھی ایکسپٹ کر لیتے، اور پھر ایکسپٹ کرنے کے بعد ان کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بیمار ہے تو علاج کریں، دعا کریں. اگر روزی روٹی چلی گئی ہے تو اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں، کچھ نئی جگہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے اسی میں ہی خیر ہو، آپ کو اللہ نے اس سے بہتر دینا ہو. آپ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے، یہ گیا ہے تو اب آپ نئی تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا وینیوز کھول دے گا. سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹو سوچیں، پریشانی کو مثبت سوچ میں بدل لیں. یہ یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ دیکھیں دو طرف یسر ہے، بیچ میں عسر ہے. دو بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو لائیں تاکہ مومن کو تسلی ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے بڑے مسائل کوئی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ خوف اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اس عادت کو بھی بدلیے. آپ اس آیت کو یاد رکھیے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر تکلیف آ گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی آسانی بھی نکالے گا، کوئی اور رستہ بھی نکلے گا. اور پھر یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میری زندگی کس کے لیے؟ جس نے دی ہے اسی کے لیے، جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی زندگی بسر کروں. لہذا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں. مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تکلیف میں انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، دعائیں بھی زیادہ کرتا ہے. پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی چیز آپ کو پسند نہیں، آپ اس کی اصلاح کر دیں. اور یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی. مجھے وہ کام کرنے سکھا دیں، ان کاموں کو شوق لگا دیں کہ جن سے آپ راضی. کتنی خوبصورت دعا ہے، میری فیوریٹ دعا کہ اللہ وہ کام کروا لے جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کس کو خوش کرنا؟ اللہ کو. ہم کہتے تو ہیں لفظوں سے، لیکن کرتے کس کو خوش؟ سارا وقت کس کی خوشی میں کوئی پریشانی میں رہتے ہیں، لوگوں کو خوش کر. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو جائزہ لیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور خود اپنا حال خراب کر لیتے ہیں دوسروں کو خوش کر کر کے. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے.
وہ ساری اچھی چیزیں پا کر، کیونکہ انسانی نیچر ہی ایسے شیطان کے دباؤ میں، ساری اچھی چیزیں پا کر جو چیز ذرا ٹھیک نہیں ہوگی اس کو پکڑ لیں گے. کیسا لگا کھانا، وہ جو فلاں چیز تھی نا، وہ سیلڈ کا فلاں پتا تھا، وہ فلاں ایسا، چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے نکال لیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ کو دوست بنا لیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گزری تھی. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی، ہر چیز ان کے کنٹرول میں دے دی، سب ان کے تابع ہو گئے، ہر چیز ان کے لیے مسخر ہو گئی. انہوں نے کیا مانگا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میرا سہارا یہ اس بادشاہت پہ نہیں، ان اختیارات پہ نہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، میری فکر یہ ہے، میرا غم یہ ہے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، صالحین کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اور موت کے بعد بھی نیک لوگ. کیونکہ نیک لوگ کسی کی غیبت نہیں کرتے. کسی کی نیکی کو پہچاننا نا، یہ نیک ہے یا نہیں، اس کی گفتگو پہ غور کیا کریں کہ یہ منفی باتیں کرتا ہے یا مثبت باتیں کرتا ہے، یعنی یہ لوگوں کی صرف برائیاں ہی چنتا رہتا ہے یا اس نے کبھی لوگوں کی تعریف بھی کی اور اچھی بات بھی کی ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رویے سے، اپنے معاملے سے، اپنی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں. وہ لوگ نیک نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو ڈپریشن میں اور پڑ کے اٹھیں کہ آپ کو مایوس ہی کر دیں. تو ایمان ہونے کے باوجود اگر ڈپریشن ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ کو دوست بنا لیں. پھر اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو شخص خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مکمل خاموش ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا، تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے. جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں شیطان ان سے بھاگتا ہے، اور جب آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان آپ کے دل پہ جم جاتا ہے. جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے تو ذہن کدھر چلا جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو مثبت سوچ کے لیے ذکر ضروری ہے. پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں ان سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور جو اس کو پسند ہے کام وہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں آپ کے لیے رستہ نکل آئے گا. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان میں بھی نہیں ہوتا، خیال میں بھی نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ کی مثال لیں. ایک خاتون تھی، خاتون میرے اور آپ جیسی، ہم سے بہتر، لیکن خاتون تھی، خاتون ہونے میں ہم جیسے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو کہاں چھوڑا تھا. اگر آج ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسے کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سنگل پیرنٹس کی آپ نے حالت کبھی دیکھی ہوئی؟ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا. وہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کہاں چھوڑ رہے تھے؟ مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی انسان ہی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچن نہیں تھا، کوئی فریج نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی اللہ والا رہتا نہیں تھا وہاں کے آپ کو لا کے دے دے، کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز سے محرومی. وہ اپنے شوہر کے پیچھے جاتی، آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ وہ خاموش ہے، وہ آگے چلنے لگتے، پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ پھر جواب نہیں آتا. پھر تیسری دفعہ پوچھتی ہیں تھوڑا اور آگے جا کے، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارا کبھی حاضر، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا. ہاں تو دیکھیے اس عورت کا ایمان. پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، پھر ہم یہاں بھوکے نہیں مریں گے، ہم پھر تنہا نہیں ہیں، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو یہی سوچنا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں. اگر انسانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، مال نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کا تقویٰ، اللہ کی یاد. اور حاجر علیہ السلام نے کبھی اس کو گمان بھی کیا ہوگا کہ اس کا حل زمزم ہوگا؟ آج تک ہم زمزم کو ترستے ہیں، کہیں سے مل جائے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک قطرہ ہم سنبھالتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو کیا تھا ان مع العسر یسرا، وہ کس طرح بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہاں پر. ہم اب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلا نہیں جاتا، اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں جب صحیح کرتے ہیں پیدل. تو وہاں تو چھت بھی نہیں تھی، اے سی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لوگ بھی نہیں آس پاس تھے. لوگوں کی موجودگی میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور سارے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو چل رہے ہیں، وہ دیکھے کس طرح لگڑا کے چل رہا، میں بھی چلوں گی. چلنے کی ہمت آ جاتی، انسان دوسروں سے انسپائر ہو کے چلتا ہے. لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ،
کوئی بھی تو نہیں تھا، اور شوہر نے بتایا بھی نہیں میں کب آؤں گا واپس، اور آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا. کیا دل ہوگا، کیسا یقین ہوگا، کیسا توکل ہوگا کہ وہ اس وقت پریشان نہیں ہوتی بلکہ بچے کی فکر کرتی ہیں. وہ پہلے تو دودھ پلاتی رہی، پانی تھا پیتی رہی، کام چلتا رہا. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بچہ رونا شروع ہو گیا. بہرحال اور کیا کرنا ہے، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف، مایوسی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. یہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف لفظ نہیں دہرانے، سوچ کے پڑھنا ہے. تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب کمی کوتاہی نہیں، بے شک میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، I was wrong. انہوں نے یہ نہیں اس وقت کہنا شروع کیا کہ وہ لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا اس لیے میں نکلا تھا وہاں سے. لوگوں نے حد درجہ تنگ کر دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اللہ کا حکم آتا قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا کے لے جاتے، جیسے سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا. تو یہ پہلے نکل آئے ناراض ہو کے، وہ پکڑ ہو گئی. نکلے کیسے پھر اس پکڑ سے، اس غم سے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. یعنی جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی، اگر مومن بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کو مانے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، تو ہم ان کو بھی ایسے ہی غم سے نکال لیں گے. اور اس کی تفصیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کس طرح قرہ ان کے نام بار بار نکلا اور ان کو پھینکا گیا، اور اس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہ سمندر کی گہرائی میں چلی گئی. ابھی جو آپ دوست ڈوبی ہے پڑھا ہوگا آپ نے کہ کتنا ڈارک ہے نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، اور پھر سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. اف، سوچ کے روح کانپ جاتی ہے اگر آپ امیجن کریں. وہاں سے اللہ نے نکالا. کیا ہم میں سے کسی کا غم، تکلیف، پریشانی ویسی ہے؟ نہیں. اور اگر اللہ نے ان کو نکالا تو وہی اللہ ہمیں بھی نکال سکتا ہے. لیکن انہوں نے سچے دل سے کہا تھا. ہم کیا کرتے، گٹیاں پکڑ لیتے ہیں، باتیں کرتے ادھر ادھر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، یہ کیا پڑھنا ہوا. ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو وظیفہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا. حضرت یونس کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ ہی پڑھا تھا، انہوں نے شاید ایک ہی دفعہ پڑھا اور مچھلی اوپر آنا شروع ہو گئی. اور پھر کس طرح اللہ کے اذن سے مچھلی نے باہر نکالا. مچھلی کے ایسڈ سے سارا جسم زخمی ہو چکا تھا، ریش ہو چکا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقطین، کدو کا پودا اگایا اور اس کی چھاؤں میں تھے اور اس کا پھل بھی کھاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کدو ہوتا ہے وہ اسکن کی ڈیزیز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. پھر اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا، پھر ان کو واپس اپنی قوم میں بھیجا اور ان کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. سب ٹھیک ہو گیا. آزمائش آئی، سخت آئی، لیکن نکل آئے اس سے. کس چیز سے؟ انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے. لیکن ہم سب کے اندر اتنی انا ہے، نہ اللہ کے آگے اس طرح جھکتے ہیں کہ اپنی غلطیاں مانے، ہم بلکہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کیا تھا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ویل جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے اپنا منہ کھولا، اور کس طرح یونس علیہ السلام اندر گئے، اور کس طرح وہ ویل سمندر کی گہرائیوں میں گئی، اور کس طرح پھر یونس علیہ السلام باہر نکلے، اور کس طرح ان کو صحت ملی، اور کس طرح وہ اپنی زندگی میں روٹین پہ آ گئے. آج اگر کوئی ویل ہمیں نگل لے، اللہ نہ کرے، تو ٹیکنالوجی بھی یہ نہیں جان سکتی کہ یہ لوکیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کہاں ہیں، کوئی نہیں مدد کر سکتا. دیکھیے یونس علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے نکال دیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، یہ مدد کرے گا، وہ کرے گا، اور وہ نہیں کرتے تو اور فرسٹریشن. پھر اللہ ہے نا، جب کوئی دکھ ہو آپ اکیلا محسوس کریں کہ اللہ ہے نا، میں اکیلی تھوڑی بیٹھی ہوں، اللہ ہے نا میرے ساتھ. بچے چلے گئے کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا. شوہر چلے گئے دنیا سے کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا. میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب کبھی یہ خیال آئے نا کہ ہے، کیونکہ ہم سب جو ایج کے اس حصے میں 60+ مثلاً میری طرح، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اسپاؤس کو کچھ ہو، اللہ نہ کرے کہ بچوں کو کچھ ہو، پھر ہم اکیلے کیسے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. یعنی ہر ایک کو یہ خوف ضرور آتا ہے. اور یہاں اس ملک میں تو خاص طور پر جہاں کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. یہی سوچا کہ اللہ ہے نا، وہی ٹیک کیئر کرے گا. الحمدللہ ہم لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سے دینی دوست ہیں، ایمانی ساتھی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہماری کیئر کرتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ابھی میں ایک قصہ پڑھ رہی تھی اور یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس نے لی، میں نے پوسٹ بھی کیا تھا حکمت کی بات میں، کہ 92 ایئرس اولڈ خاتون تھی. پچھلے 8 سال سے ان کا بچہ ان کو دیکھنے نہیں آیا تھا.
اور جب ماں فوت ہو گئی اور دفنا دی گئی تو ظاہر ہے کہ پراپرٹی تو چاہیے تھی، تو آ کر اس نے گھر کا سارا سامان جنگ کی طرح ٹرک میں ڈالا اور نکال دیا. ماں کی کیسی کیسی میموریز تھیں، تصویریں تھیں، چیزیں تھیں جو سنبھال سنبھال کے اس نے رکھی ہوئی تھی. وہ بچے کو ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے تھی. دنیا کا تو یہ عالم ہے. تو اس طرح کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو گھروں میں. اور مجھے پرسنلی، میں 2014 میں انگلینڈ میں گئی تھی، تو وہاں پر ہماری کچھ ساتھی تھی، تو وہ سوشل ورکر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ مختلف بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا. شام کے وقت ان کا پیمپر چینج کر کے آتے ہیں، ان کو بیڈ میں ڈال کے ٹک ان کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کیوں جا رہی ہوں، ابھی سے جا رہی ہوں. رات کا اندھیرا اور وہ تنہا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں اور گھروں میں تنہا ہیں یا پھر ہومز میں ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمارے بچوں کو اچھی سوچ دی کہ جو والدین کی کیئر کرتے ہیں. اور اگر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں بھی کر سکتے تو سب سے بڑا سہارا تو اللہ ہی کا ہے. بچوں کو سہارا نہ سمجھیں، مال کو سہارا نہ سمجھیں، اپنے سٹیٹس کو سہارا نہ سمجھیں، اللہ کو سہارا بنائیں، اس پہ توکل کریں. جب کوئی خوف کے خیال آئے فوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ ہی سنبھالے گا. اور اپنی غلطیوں کا ذکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اور اگر کوئی مشکلات کے باوجود اللہ سے قریب نہیں ہوتا تو وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کسی وقت کوئی بھی چوٹ ہمیں لگتی ہے تو ہمیں فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے، فوراً قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے. بازو کا تو اور کوئی نہیں، وہ جو ہمارے ہڈن دشمن ہے نا، شیطان. اور ایک تو اندر دشمن بیٹھا ہوا نفس، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، اور کچھ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. فوراً قرآن کی طرف جائیں، تلاوت شروع کر دیں، کوئی قرآن کی تفسیر شروع کر دیں، قرآن کی کسی مجلس میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں. آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. مشکل وہیں کھڑی ہے، آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. آپ کو تو اس سے غرض ہے نا کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے. مشکلیں تو جب جانا ہے تو جائے گی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھیے، اپنے اوپر فوکس کیجئے کہ مجھے کون سی چیز طاقت دیتی ہے. فزیکلی ویک کر رہی ہوں تو کیا کرنا ہے مجھے، اسپرچولی ویک ہو رہی ہوں تو کیا کرنا ہے، ایموشنلی ویکنس کا شکار ہوں تو کیا کرنا ہے، مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. اور جو نسخے آپ کو کام آتے ہیں نا وہ لکھ لیا کریں اور اس وقت انہی کو استعمال کریں. پھر ایک ہیبٹ اپنی بنائیں کہ اپنی زندگی میں ایسی بکس پڑھیں جس میں انبیاء اور صحابہ کے حالات ہوں کہ وہ کیسی کیسی مشکلات سے گزرے. سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی ہوئی ہے، لہذا ان کے واقعات سے سبق لیں. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مشکل آئی تھی؟ پڑھا ہی ہوگا قصہ. آخر ہر سال ہم قربانی کا گوشت تو وجہ سے کھا لیتے ہیں اور یہ واقعہ یاد کرنا بھول جاتے ہیں کہ قربانی کس نے کی تھی، کس چیز سے آزمائے گئے. کتنی بڑی عمر میں بچہ ملا تھا ان کو، بعض روایات میں 100+ تھے اور بعض میں 86 ایئرس. اور پھر اس کو چھوڑ دیا، ماں کے ساتھ چھوڑ دیا مکہ میں، اور جب بڑا ہوا تو حکم ملا اسے ذبح کر دو. سبحان اللہ. ہم جیسا کو ہوتا تو اللہ سے ناراضی ہو جاتا کہ کیوں اتنی دعاؤں سے تو مانگ کے لیا ہے اور اب آپ لینا چاہتے ہیں اس کو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پریشیس چائلڈ جو ہوتے ہیں اگر دنیا سے چلے جائیں تو لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، آزمایا ضرور گیا لیکن وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر ٹیسٹ پاس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر بیٹے کے لیے کیا کیا، گانڈے سے تبدیل کر دیا. آزمائش میں پوری ہوگی. ہر موقع پر جب آگ میں پھینکے گئے، کتنی سخت آزمائش، لیکن انعام کیا ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دنیا کی امامت مل گئی. آج جوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل نکلی، ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اتنا شاندار بچہ ملا ان کو اپنی نسل میں. اور کیا چاہیے، اس سے بڑی کوئی نعمت؟ لیکن یہ نعمتیں امتحان کے بعد ہی ملتی. جو امتحان سے مایوس ہو جاتا ہے اور امتحان کے وقت ثابت قدم نہیں رہتا پھر اس کے لیے خیر نہیں. اور جو پاس کر جاتا ہے پھر آگے، جو بچے امتحان پہ امتحان پاس کر جاتے ہیں آپ دیکھیے کہ پھر ان کے لیے کتنے اچھے چانسز آگے بنتے چلے جاتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں کہ کس کس طرح ان کی زندگی میں مشکلات آئیں. حضرت عائشہ کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب ان پہ الزام لگا تھا تو کتنی تکلیف میں انہوں نے مہینہ گزارا تھا اور پھر کس طرح اس سے وہ نکل آئے. پھر یہ کہ دعاؤں میں اللہ کے ناموں سے مدد مانگتے. مثلا اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہیں یا شافی، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاء،
اشف شفاء لا یغادر سقما. ہم اللہ کے نام سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہر نام ایسا جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اس لیے آج کے بعد اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام، ایک ایپ بھی ہے اسماء اللہ الحسنی، اس میں اللہ کے ناموں کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، وہ آڈیوز ہیں میرے اور اللہ کے نام بھی ہیں، اور اس کو ترنم سے پڑھا ہوا بھی ہے. اگر آپ سنتے رہے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، میننگز بھی ہیں. تو اللہ کا ہر نام ہماری زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صرف یا اللہ کہہ کے تعلق نہیں کرنا، اس کے سارے ناموں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. تو اپنا کوئی اسکیڈول بنائے اور اللہ کے ناموں کے بارے میں جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ سے مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھیں، اور پھر انشاءاللہ جس موقع سے جو مشکل آئے گی اسی طرح کے نام کے ساتھ آپ اس سے مانگیں. پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. مشکل حالات میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، مشکل سے ناخوش ہونے والے، ایسے لوگوں سے اللہ بھی ناخوش ہو جاتا ہے. نمبر 2، مشکل حالات میں صبر کرنے والے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، بشر الصابرین. تیسرے، مشکل حالات میں اللہ کی رضا میں راضی اور خوش ہونے والے. یہ رضا کا درجہ آزمائش سے خوش ہونے والوں کا یہ صبر سے اونچا درجہ ہے. یعنی صبر تو کر ہی نہیں، اللہ پہ راضی. اللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھے اس میں کیوں ڈالا، اب آپ ہی اس کو ٹھیک کریں گے، بس مجھے آپ سے اچھی ہی امید ہے، اچھا ہی گمان ہے، لہذا وہ خوش رہتے ہیں. پھر آخری درجہ کس کا ہے؟ شکر کا. مشکل حالات میں بھی اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، اور یہ عباد اللہ الصالحین ہی کرتے ہیں. احمد اللہ علی البلاء، یہ آزمائش پر بھی میں شکر کرتا ہوں، اللہ کی تعریف ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر مشکل میں، ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. ایک دفعہ کسی کی انگلی میں چوٹ لگی، ان سے کہا کہ آپ اس پر ریاکٹ ہی نہیں کر رہے، آپ نے کچھ ظاہر ہی نہیں کیا. تو کہا یہ تو انگلی میں چوٹ ہے، سوچے اگر میرے چہرے پہ چوٹ لگ جاتی، آنکھ میں لگ جاتی، پھر کیا ہوتا. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا. یہ ہوتا ہے شکر. عروہ بن زبیر تھے، ایک سفر میں تھے کہ ان کی ٹانگ میں کوئی بیکٹیریا گھس گیا، وائرس آ گیا، تو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی کیونکہ وہ ایک بیماری بننے شروع ہو گئی. اس کا واحد حل یہ تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، ٹانگ کو کاٹنا پڑا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو الکوہل پینی پڑے گی تاکہ آپ نشے میں. ان کا یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں جب نماز پڑھوں گا نا تو پھر تم کاٹ دینا. لہٰذا جب وہ سجدے میں گئے تو ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی. اور وہ بن زبیر کے 2 بیٹے ان کے پاس آئے. جب وہ آ رہے تھے باپ کو لینے کے لیے تو ایک بیٹا گھوڑے سے گرا اور مر گیا. ادھر سے ٹانگ گئی، ادھر سے بیٹا گیا. ایک اور مشکل آ گئی، اور بڑی بڑی مشکلیں. تو جس قافلے کے ساتھ وہ آ رہے تھے، قافلہ جب حضرت عروہ کے پاس پہنچا تو ان کا کہ کیسے بتائیں کہ ان کا بیٹا وفات پا گیا، ابھی تو ان کی ٹانگ کٹی ہے. کسی نے کہا کہ نہیں، ان کو خبر نہ دو کیونکہ وہ خود مشکل میں، کچھ دن کے بعد بتائیں گے. کسی نے کہا نہیں، ابھی بتائیں تاکہ بیٹے کی نماز جنازہ پڑھیں. تو بہرحال متفق یہ ہوئے کہ ان کو بتا دیتے ہیں. اور جب ہوش میں آئے، ایک ٹانگ دیکھی تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری ایک ٹانگ سلامت رکھی. اور جب ایک بیٹا آیا اور دوسرا نہیں، تو شکر اللہ کا جس نے مجھے یہ بیٹا دکھا دیا. دونوں ہی گر سکتے تھے، دونوں ہی مر سکتے تھے. تو انہوں نے صرف یہ کہا فلک الحمد علی ما اخذت وما اعطیت، جو تو نے عطا کیا اس پہ بھی تیرا شکر، اور جو تو نے لے لیا اس پہ بھی تیرا شکر. تو بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہوں گی، لیکن نکلنے کے جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پہ غور کیجئے. مشکلات سے نبٹنا سیکھیے، گھبرائے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. شکر ادا کرتے رہیں، اس کی رضا پہ راضی رہیں، صبر سے کام لیں، تو آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی اور آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا، جو ویری مچ نیڈیڈ ان دی موت. موت کے وقت بہت ضروری ہے، ورنہ جس حال میں انسان مرتا ہے دل کی حالت ویسے ہی ساتھ چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مضبوط مومن بنا دے، ہمیں اپنے ساتھ سے محروم نہ رکھے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب کی تکلیفیں مشکلات دور کر دے. جتنی بہنیں آئی ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ ان سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور جو بھی ان کی زندگی میں مشکل چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کا مرحلہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حشر کا دن آسان فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت اور ایمان پر رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. کبھی بھی ہمارے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہ نکلے، ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے رہیں. اور جو چیزیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں ہم ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، یہ کرسیاں لگائی ہیں، والنٹیئر کیا ہے،
اور جتنی بھی ٹیم ہے شروع سے آخر تک، جس طرح بھی آپ کو جس نے میسج پہنچایا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کی اس نیکی کو قبول کرے، اور اللہ کرے کہ آج کے لیکچر سے ہماری زندگی میں واقعی کچھ فرق آئے۔ تو جو کی پوائنٹس ہے گھر جا کے کہیں کاغذ پر لکھ لیجئے گا، جو باتیں آپ کو یاد رہیں، تاکہ کوئی مشکل آئے تو آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ کا دل اچھا ہو جائے۔ میرے خیال اسٹال بھی لگا ہوا ہے، اس میں کچھ کتابیں ہیں، آپ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لے کے جائیے۔ اس میں ایک استغفار کی برکت کتاب ہے، استغفار سے بھی مشکلات بہت حل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی گرمی کتاب اور مشکل میں ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر شکر بھی کرنا ہے تو شکر کے فائدے کیا کیا ہیں، یہ کتاب بھی بہت اچھی، ایک ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیں تو چند دن ایک مہینے میں کتاب ختم ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو ایک ڈوز ملے گی، آپ کو ایک انرجی ملے گی۔ پھر زبان کی حفاظت، زبان سے کسی تکلیف میں کوئی برے لفظ نہیں نکالنے کی، کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو بی کانشیس۔ تو اس میں ساری احادیث جمع کر دی گئی ہیں، خود بھی پڑھیے اوروں کو بھی سکھائیے۔ پھر زندگی میں آسانی کی دعائیں ہیں اس کارڈ کے اندر، یہ دعائیں پڑھتے رہیے۔ رزق کی پریشانی ہے تو رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں، یہ آپ پڑھیے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو الحمدللہ پڑھیے۔ قرضے کے تلے ہیں تو یہ قرضے سے نجات کی دعائیں ہیں، تاکہ آپ اس بوجھ سے فارغ ہوں اور آپ کے گھر جلدی پیڈ آف ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، کہ آپ مشکلات سے بچے ہی رہیں۔ عافیت کی دعا ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر تسبیح کرتے رہیں، جس کو دشمن کا ڈر ہو، اندھیرے سے ڈر لگے، اس کو تسبیح پڑھنی چاہیے، اس میں آپ کو فائدے ملیں گے۔ جب یہ فائدے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے تسبیح کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی حفاظت کی دعاؤں کا ایک کارڈ ہے۔ اور ایاک نستعین میں مختلف چیزوں کے شر سے بچنے کی دعائیں ہیں، یہ تو ہر گھر کی کتاب ہے۔ اور پھر حدیثوں کی یہ کتابیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹیچر ہیں، کسی اسلامی اسکول میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ریسورس ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا چھٹی کے دن میں وقت نکال کر یہاں پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔